ڈاکٹر ہما قسط نمبر 4۔ وہ بڑی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اسی دوران اپنے پرس سے فون نکال رہی تھی۔ اچانک اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اس نے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا۔ وہ نمبر ڈاکٹر زمان کا تھا۔ ڈاکٹر زمان نے کبھی اسے کال نہیں کی تھی، یا شاید اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹر زمان اور ہما کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ مریضوں کو دیکھنا، ان کی مرہم پٹی کرنا، یہ ایک تھکا دینے والا کام تھا۔ فطرتی لحاظ سے ڈاکٹر زمان جیسا بھی تھا، وہ اپنا کام تب تک دل سے نبھاتا جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاتا تھا اور اپنی من پسند لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا نہ لیتا۔ ہما نے جیسے ہی فون کان کو لگایا، پیچھے سے انور کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے پلٹی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گر گئی۔ اس کی آہ کی آواز پر انور دوڑتا ہوا آیا اور ہما کو آ کر اٹھایا۔ ہما زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے بہتا ہوا خون انور کو اذیت دے رہا تھا۔ انور سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کی اور کچھ دوائیاں بھی دی اور اس کے شوہر سے کہا کہ ان کو 1 ہفتہ آرام کی ضرورت ہے۔ اگر پاؤں پر دباؤ ڈالے گی تو مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ہما سکتے میں آ گئی اور اسے یہ فکر پڑ گئی کہ وہ اب 1 ہفتہ تک ڈاکٹر زمان کے بغیر کیسے رہے گی۔ اسے پریشانی کی حالت دیکھ کر انور نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، فکر نہ کرو، میں گھر کے سارے کام بھی کر لوں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ آخرکار پہلی بار مجھے تمہاری خدمت کا موقع ملا۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس وجہ سے پریشان ہو کے ہسپتال نہیں جا پاؤ گی۔ انور ہما کے گھر لے آیا۔ آتے ہی اس کے لیے گرما گرم سوپ بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہما جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ صبح اٹھتے ہی انور نے مشین لگائی اور پچھلے 2 ہفتوں کے کپڑے دھوئے، گھر کے اچھے سے صفائی کی۔ وہ حیران تھا کہ ہما سارے گھر کا کام اکیلے کیسے کر لیتی ہے۔ ہما کی اچانک آنکھ کھلی تو گرما گرم ناشتہ اس کے سامنے تھا۔ البتہ پراٹھے جل چکے تھے، لیکن انور نے انتہائی محبت اور خلوص سے اپنی خوبصورت سی بیوی کے لیے بنایا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ ہمارے اس خوبصورت رشتے کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن نظر لگ چکی تھی ڈاکٹر زمان کی۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ اگلی قسط آپ کو جلد مل جائے۔